یہ ماڈیول ریلیٹڈ ہے ہائر کی کیس اسٹڈی سے. ہائر کی کیس اسٹڈی کو ہم نے اسٹڈی کیا اور اس کو دیکھا کہ کس طرح ہائر جو ہے وہ ایک لوکل کمپنی سے کس طرح ایک انٹرنیشنل کمپنی بن گئی. یہاں پہ اس کو کچھ کنسٹرینٹ بھی فیس کرنی پڑی ہیں. جب ہائر نے اپنا ڈیولپمنٹ کا سفر شروع کیا تو اس میں ایک طرف تو اس نے خاص طور پہ جو اپنا لیڈر تھا زینگ رومین اس سے بہت لرن کیا. انہوں نے اس سلسلے میں بہت کام کیا اور انہوں نے ایک نیا کارپوریٹ کلچر انٹروڈیوس کیا کمپنی میں, جس نے اس کمپنی کو اس قابل بنا دیا کہ وہ ایک پروفٹ میکنگ انٹرنیشنل آرگنائزیشن بن گئی اور وہ اکراس دا ورلڈ اسٹیبلش ہو گئی. لیکن یہاں پر کچھ پرابلمز جو کنسٹرینٹ ان کو فیس کرنے پڑے وہ سمپلیفائی اگر آپ دیکھیں تو ایک اسپیڈ آف گلوبلائزیشن جو ہے دیٹ واز دا فنکشن آف دا لرننگ پروسیس بائی دا امپلائیز آف دا ہائر کمپنی. یعنی ہائر کمپنی کے جو امپلائیز ہیں وہ کس اسپیڈ کے ساتھ سیکھ رہے ہیں, اوور آل انوائرمنٹ میں ایبزارب ہو رہے ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں, اور یہ چیز جو ہے وہ ہیلپ کرتی تھی ان کے گلوبلائزیشن کی اسپیڈ کو. تو یہاں پہ جو آپریشن تھا اس سے متعلق کس طرح آپریٹ کرتے ہیں دوسری کنٹریز میں, پروموشن کس طرح کرنی ہے ہم نے اپنے پروڈکٹ کی, ڈسٹریبیوشن کس طرح انشور کرنی ہے تاکہ وہ کسی طرح ڈیلے نہ ہو اور لوگ ڈسکریج نہ ہو, کلچرل اڈیپٹیشن کس طرح کرنی ہے تاکہ اس کلچر کے مطابق چیز پرووائڈ کی جائے, یہ نہ ہو کہ وہ کلچرل کنفلکٹس آ جائیں تو لوگ پھر خود بخود مارکیٹ لوز ہو جائے گی. آفٹر سیل سروسز بھی ایک بہت امپورٹنٹ کنٹیکسٹ تھا, کیونکہ اکثر یہی ہوتا ہے کہ جب آپ پروڈکٹ لیتے ہیں تو اس کے بعد اس کی اگر آفٹر سیل سروس اویلیبل نہیں ہوتی تو لوگ ڈسکریج ہوتے جاتے ہیں. تو یہ سارے کنٹیکسٹ جو تھے اس سلسلے میں امپلائیز نے بہت محنت کی اور وہ کر رہے ہیں, اور اس کے اوپر خاص طور پر جو ان کا لیڈر ہے زینگ ان کا بہت فوکس رہا. اب یہاں پہ ایک ایشو یہ ان کو رہا لینگویج بیریئر کا, کیونکہ چائنیز لینگویج آپ کو پتا ہے کہ اکراس دا ورلڈ ذرا ڈیفیکلٹ ہوتی ہے سمجھنی, تو اس وجہ سے لوگوں کی برین سٹارمنگ جو ہے وہ ایفیشینٹ نہیں ہو سکتی تھی, خاص طور پہ اکراس دا ورلڈ. کسی دوسری کنٹری میں اگر کمپنی کے مینجمنٹ بیٹھ کے آپس میں برین سٹارم کرنا چاہ رہی ہے تو لینگویج ہیزرڈ کی وجہ سے وہ اس طرح آئیڈیاز کو انوویشنز کو جنریٹ نہیں کر سکتی جس طرح کے ادروائز اگر لینگویج بیریئر نہ ہو تو کیا جا سکتا ہے. ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کیپیبلٹیز بہت لو تھیں اس کی, اس لیے ٹیکنالوجی ڈیپینڈنس رہی. اس لیے وہ جرمن ٹیکنالوجی جو تھی لائبو ہائر کی ٹیکنالوجی کو انہوں نے یوز کیا اور وہ بیس بن گئی. لیکن اس کے بعد یہ ٹیکنالوجی کو ڈیولپ کرنے, کیونکہ انہوں نے ایک اسٹریٹجی جو بڑی امپورٹنٹ رکھی وہ یہ رکھی کہ مارکیٹ فیڈ بیک, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ, اس کو ضرور فوکس کیا, اور جہاں جہاں ان کو پرابلم ہوئی انہوں نے ہمیشہ ریسرچ سے کام لیا اور اس کا ان کو ایڈوانٹیج ہوا. اس کے بعد برانڈ امیج اسٹیبلش کرنا تھا. برانڈ امیج کا پرابلم یہ تھا کہ ہائر کا برانڈ امیج ایک یا تو را مٹیریل سپلائی کے طور پہ لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھا ہوا تھا یا لو ویلیو پروڈکٹس کے طور پہ. تو وہ ایک ہائی کوالٹی پروڈکٹس کے طور پہ جب اس کو مارکیٹ میں لانچ کرنا تھا تو وہ ایک تھوڑا سا پرابلمٹک سچویشن تھی. خاص طور پہ یو ایس پیپل جو ہے وہ کنسیڈر کرتے تھے, ان کی اسٹیبلش وائل پول کی کمپنی تھی, جنرل الیکٹرانکس کی کمپنی ہے, اور ان کے برانڈ نیم بھی اسٹرانگ تھے, اور اس کے بعد ان کے مائنڈ میں امیج بھی بڑا اسٹرانگ تھا ان کمپنیز کا کہ یہ کوالٹی پروڈکٹس پروڈیوس کرتی ہیں. ہائر کے متعلق یہی تھا, جس طرح ہم پاکستان میں بھی اکثر جب ہائر شروع میں آئی تھی تو ہم یہی سمجھتے تھے کہ چائنیز کمپنی ہے تو چائنیز کمپنی کی پروڈکٹ لوکل کمپنی کی پروڈکٹ یا دوسری انٹرنیشنل مارکیٹ کی پروڈکٹ سے لو کوالٹی ہوتی ہے. لیکن انہوں نے اپنے اس امیج کو بہت اچھے طریقے سے امپروو کیا. پھر ان کے پاس انٹرنیشنل مارکیٹ میں فنکشن کرنے کا ایکسپیرینس نہیں تھا, کیونکہ ڈیفینیٹلی چائنا جو ہے وہ بہت زیادہ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اس نے بہت کم کی تھی, اور وہ زیادہ تر آپ کو پتا ہے وہ ایک سوشلسٹ اور کمیونسٹ کنٹری کے طور پر رہا, اس نے کیپٹلسٹ کنٹری کے طور پر فنکشن نہیں کیا. اس لیے انٹرنیشنل جو انویسٹمنٹ تھی نہ وہ زیادہ چائنا میں آتی تھی اور نہ باہر جاتی تھی اس اوور دا ٹائم. لیکن جس وقت اس نے اپنے آپ کو اوپن کیا اور گلوبلائز ہونا شروع ہوا تو اس وقت یہ سارا سینیریو, تو یہ ایک لرننگ پروسیس تھا, اس سارے سینیریو میں اس کو سیکھنا بہت زیادہ تھا, تو اس لیے وہ ایکسپیرینس نہ ہونے کی وجہ سے بھی اس کو ڈس ایڈوانٹیج تھے. پھر کاسٹ بھی بیئر کرنی پڑی. کچھ پروجیکٹس ایسے تھے جو اس نے کہ جیسے انڈونیشیا میں وہاں پر پولیٹیکل ٹرموائل کی وجہ سے ان کا سارا کولیپس کر گیا, یوگوسلاویا میں ڈیزاسٹر ہو گیا, وہاں پر بھی ان کے بزنس کو ہرٹ ہوا. تو یہ کچھ امپیکٹ تھے جو انٹرنیشنل سینیریو میں ان کو فیس کرنے پڑے اور کچھ کاسٹ بیئر کرنی پڑی. لیکن یہاں پہ ہائر نے کچھ لیسن بھی لرن کیے, اور یہ لیسن جو تھے اس کی ڈیولپمنٹ اور گروتھ میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کر رہے تھے. ایک تو انہوں نے فیزیبلٹی اسٹڈیز کے اوپر فوکس بڑھا دیا, کیونکہ ڈیولپنگ کنٹریز میں خاص طور پہ اور ڈیولپ کنٹریز میں جب وہ دوسری کنٹریز میں جاتے ہیں انویسٹمنٹ پروجیکٹ سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کی پھر فیزیبلٹی کے اوپر زیادہ فوکس کرتے ہیں تاکہ پروفٹ اینڈ لاس میکنگ کو انشور کیا جا سکے, کہ پروفٹ میکنگ کو انشور کیا جا سکے اور لاس سے اوائڈ کیا جا سکے. سیکنڈلی انہوں نے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے اوپر اسپینڈنگ اور فوکس انکریز کر دیا, اور یہ بہت اچھا سوچ تھا کیونکہ پریویسلی ہم نے یہی لرن کیا ہے کہ ان کی
سکسیسفل اسٹریٹجی میں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ نے بہت میجر رول پلے کیا، تو انہوں نے زیادہ فوکس کر دیا اس کو. پھر اس کے بعد انہوں نے ایک ڈومیسٹک اور فارن ریسرچ اینڈ ڈیزائن سینٹر بھی بنا دیے. ڈومیسٹک ریسرچ سینٹر بھی ڈیزائن اور ریسرچ سینٹر بنائے جو ان کنٹریز میں ریجنز میں جہاں جہاں وہ اپنی پروڈکٹ کو لانچ کر رہے تھے وہاں کے سینیریو سے، انوائرمنٹ سے، کلچر سے کمپیٹیبل جو ڈیزائن ہوتے ہیں ان کو ایمرج کرنے کے لیے یا ایوالو کرنے کے لیے. اس کے بعد انہوں نے انٹرنیشنل ٹیکنالوجی کو کے ریفرنس سے الائنسز ڈیولپ کیے میجر جو ملٹی نیشنل کارپوریشنز تھی، جن میں متسوبشی بھی ہے، ای ایس ایس ہے، فلپس وغیرہ ہیں. ان سب کے ساتھ اور بھی بہت سی کمپنیز جن کے ساتھ مل کے انہوں نے اپنی ٹیکنالوجی کی ایڈوانسمنٹ کے لیے جوائنٹ وینچرز کیے ہیں اور الائنسز ڈیولپ کر لیے ہیں. اگر آپ نے مزید ڈیٹیل اگر پڑھنی ہے، یہ آپ کو زیادہ ہسٹوریکل پرسپیکٹو مل سکتا ہے ہائر کے متعلق کہ ہائر کس طرح ایک ڈفرینٹ فیزز سے گزرا ہے اور کس طرح اس میں جو پرابلمز آئیں ایک کمپنی کے طور پر، اور ان کمپنیز کو اس نے کس طرح ایک اچھا کارپوریٹ کلچر انٹروڈیوس کیا اور کس طرح اس نے اپنے اسٹاف کا، اپنے امپلائیز کا ان کو انگیج بھی کیا، ان کے بیہیویئر کو بھی چینج کیا. اور ایک جو بالکل ڈفرنٹ کائنڈ آف سینیریو تھا، کیونکہ ایک سینیریو وہاں پر چائنیز کمیونٹی کا ایک اپنا سینیریو ہوتا تھا، وہ چائنیز کمیونٹی کا سینیریو بھی اس نے چینج کر لیا کیونکہ اسی کی وجہ سے وہ کامیاب ہو گیا جو ان کا مینیجر تھا، کہ اس نے اس سارے کانٹیکس کو چینج کر دیا اور انٹرنیشنل کانٹیکس میں لے گیا اس کمپنی کو، کیونکہ وہ چائنیز جو مائنڈ سیٹ تھا وہ اس سے نکال کے اس نے ان کو ایک ڈفرنٹ ایک گلوبل مائنڈ سیٹ کے اندر لے آیا. تو یہ ساری کی ساری سچویشن جو ہے یہ اس بات کو ریویل کرتی ہے کہ جو ہائر ہے اس نے ایک بہت لانگ ٹرم ایفرٹ کی ہے، لیکن جو ریئل سکسیس اس کو اچیو ہوئی ہے گلوبلائزیشن کی وجہ سے وہ لاسٹ تقریباً 17-18 ایئرس میں ہوئی ہے. تو یہ ایک بہت ریمارکیبل ڈیولپمنٹ ہے جو چائنا کی اس کمپنی نے کی ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں.